اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد انسان جو بھی صاحب کردار بن گیا، انسان جو بھی صاحب کردار بن گیا وہ زندگی میں شہ کا عزادار بن گیا. آئیے حضور اجازت ہے. انسان
جو بھی صاحب کردار بن گیا وہ زندگی میں شے کا عزادار بن گیا، پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، پرچھائی بے وفائی کی اس پر نہیں پڑی، سقا کا دل سے جو بھی وفادار بن گیا، سقا کا دل سے جو بھی وفادار بن گیا۔ آج یاد سکینہ دن ہے، اس کی مناسبت سے 2-3 شعر پیش کر رہے ہیں۔ انصاف کی دنیا میں تو کامل ہے سکینہ، انصاف کی دنیا میں تو کامل ہے سکینہ، غازی کی طرح تو بھی تو عادل ہے سکینہ، غازی کی طرح تو بھی تو عادل ہے سکینہ، مشکیزے کو جب دیکھتے ہیں لگتا ہے ہم کو، مشکیزے کو جب دیکھتے ہیں لگتا ہے ہم کو، عباس علمدار کا یہ دل ہے سکینہ، عباس علمدار کا یہ دل ہے سکینہ، عباس علمدار کا یہ دل ہے سکینہ، تو چاہے تو ادراک و سخن بخش دے مجھ کو، تو چاہے تو ادراک و سخن بخش دے مجھ کو، تیرے لیے کچھ بھی کہاں مشکل ہے سکینہ، تیرے لیے کچھ بھی کہاں مشکل ہے سکینہ، اس پر تبرہ کرنا عبادت ہے مومنوں، اس پر تبرہ کرنا عبادت ہے مومنوں، جو تیرے بابا جان کا قاتل ہے سکینہ، اس پر تبرہ کرنا عبادت ہے مومنوں، جو تیرے بابا جان کا قاتل ہے سکینہ۔ ایک صلوات بھیج دی محمد جیسے ایک مطلب 2-3 شعر اور پیش کر رہے ہیں۔ جب سے ناصر مجھ پر مولا کی عنایت ہو گئی، جب سے ناصر مجھ پر مولا کی عنایت ہو گئی، دین اور دنیا کی حاصل مجھ کو دولت ہو گئی، دین اور دنیا کی حاصل مجھ کو دولت ہو گئی، کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی، مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی، کچھ سخنور بھوکے رہ کر کے بھی کرتے تھے ثنا، مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی۔ حضور تشریف فرما ہے، 2 شعر اور سماعت فرما لیں۔ مدحت آل پیمبر اب تجارت ہو گئی، موت کا مولا کی ڈیوڑی سے گزر ہوتا نہیں، بطور خاص سماعت فرمائیے۔ موت کا مولا کی ڈیوڑی سے گزر ہوتا نہیں، عشق حیدر میں جو آئی تو شہادت ہو گئی، عشق حیدر میں جو آئی تو شہادت ہو گئی۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں۔ خطبہ سجاد سے قصر یزیدی ہل گیا، خطبہ سجاد سے قصر یزیدی ہل گیا، ایک قیامت سے بھی پہلے ایک قیامت ہو گئی، ایک قیامت سے بھی پہلے ایک قیامت ہو گئی۔ آئیے مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی جناب گوہر صاحب کے مکان پر سالانہ مجلس برپا ہوتی ہے، وقت کی پابندی سے برپا ہو رہی ہے۔ تمام جملہ مومنین کو اس بات کا بھی علم ہے، اس مجلس کو حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ کو خطاب فرمانا ہے۔ جنت بنی ہے شیخ عزادار کے لیے، جنت بنی ہے شیخ عزادار کے لیے، جنت بنی ہے شیخ عزادار کے لیے، دوزخ دشمن شہ ابرار کے لیے، دوزخ دشمن شہ ابرار کے لیے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا، مولانا شعر پیش کر رہا ہوں۔ گہوارہ حسین سے بازو جو مس کیے، گہوارہ
پارہ حسین سے بازو جو مس کی ہے، فطر اس میں ناز آ گیا رفتار کے لیے، فطر اس میں ناز آ گیا رفتار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر ناصر بھائی پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا زہیر بھائی، مولانا خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا اس شعر کے اوپر۔ جنت میں اپنے واسطے ایک گھر خرید لو، جنت میں اپنے واسطے ایک گھر خرید لو، بہلول منتظر ہے خریدار کے لیے، بہلول منتظر ہے خریدار کے لیے۔ آؤ در حسین پاک قسمت سنوار لو، آؤ در حسین پاک قسمت سنوار لو، حر جیسا آئینہ ہے سمجھدار کے لیے، حر جیسا آئینہ ہے سمجھدار کے لیے۔ دشمن علی کے جان لے پروردگار نے، دشمن علی کے جان لے پروردگار نے، چھوڑے ہیں تھوڑے فیصلے مختار کے لیے، چھوڑے ہیں تھوڑے فیصلے مختار کے لیے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں زہیر بھائی، دیکھیے گا۔ زینب اسی کو کہتا ہے صدیوں سے یہ جہان، زینب اسی کو کہتا ہے صدیوں سے یہ جہان، زینت بنی جو ہے در کرار کے لیے، زینت بنی جو ہے در کرار کے لیے، جنت بنی ہے شے کے عزادار کے لیے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب زہیر بارہونقوی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ تاریخ ہے بیعت کے طلبگار کے آگے، تاریخ ہے بیعت کے طلبگار کے آگے، انکار ہی انکار تھا، انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے۔ کر سکتی نہ تھی نور کو تاریکی مقید، کر سکتی نہ تھی نور کو تاریکی مقید،
آزادیاں بیٹھی تھیں گرفتار کے آگے، آزادیاں بیٹھی تھیں۔ چار دوسرے قطع فرمائے کہ ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، یہی نہیں انہیں بنتے غلام دیکھا ہے۔ تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے۔ آخری قطعہ سمجھتے کہ زماں بدلتے ہیں فکر جہاں بدلتے ہیں، جو ہیں رسول سے صادق کہاں بدلتے ہیں۔ در بطول پا کر یہ معجزہ دیکھو کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے ہیں، کہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحوم اسلم حسین نانپاروی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الامام الرابع علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد۔ قال علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی مناجاتہ: الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور امام کی شہادت کی مناسبت ہی سے یہ مجلس عزا جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس سال بھی شب شہادت میں، اور اسی لیے کوشش ہے کہ کسی حد تک امام کا تذکرہ ہو جائے یا امام سے متعلق جو باتیں یا پیغامات ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آج ابتدائی کلمات عرض کیے، یہ چوتھے امام کی ایک مشہور مناجات کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ امام کا سب سے مشہور لقب زین العابدین تھا، دوسرے مشہور القاب میں سید الساجدین، سید سجاد، عابد، ساجد، یہ امام کے القاب ہیں۔ چوتھے امام کے مشہور لقب یہ ہے، اور اسی نام سے ہم لوگ جانتے بھی ہیں، جبکہ اصل نام چوتھے امام کا نام نامی علی تھا، یعنی چوتھے امام کا نام علی تھا، لیکن اکثر آج زمانے میں پوچھے لوگوں سے تو شاید اصل نام ہمارے لیے بتانا سخت ہو۔ ہم لوگ اپنے اماموں کو جو پہچانتے ہیں ان کے القاب سے پہچانتے ہیں، شہرت ان کے القاب سے ہے۔ تو امام کا اصل نام علی ہے، لیکن ایک شہرت جو ہوئی ہے، مشہور ہوئے ہیں، وہ زین العابدین بہت زیادہ مشہور ہے، سید الساجدین ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام نے عبادت کو دنیا کے سامنے کس انداز سے پیش کیا ہے۔ ہم لوگ چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور وہ تاریخیں جو بالخصوص اہل بیت سے مخصوص ہوں، ان تاریخوں میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات پر بھی توجہ دیں، غور کریں جو اہل بیت نے ہمارے سامنے بیان کی۔
جہاں تک دعاؤں کا معاملہ ہے، دعاؤں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن دعائیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دعائیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور ایک پہلو یہ نگاہوں میں رہے کہ سب سے زیادہ مشہور چوتھے امام کی دعائیں ہیں، لیکن اس دور میں امام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، دعائیں پڑھی ہیں، دعاؤں کو ذریعہ بنایا ہے کہ جس دور میں یزید جیسا ایک بدترین حاکم سامنے ہے اور واقع کربلا رونما ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی بنی امیہ کی حکومت ہے، ایسے پرآشوب دور میں امام نے جو اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ اپنایا تھا وہ دعا کی شکل میں تھا۔ یعنی دعا کی شکل میں امام نے ایک ذریعہ بھی اپنایا۔ یہ صحیح ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، لیکن ایک ذریعہ بھی اپنایا۔ مقصد یہ ہے کہ امام کے پیغامات جس طریقے سے امیر المومنین نے خطبات کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، دوسرے اور طریقوں سے پیغامات پہنچائیں، انہی طریقوں میں ایک طریقہ جو اہل بیت نے اپنوں تک پیغام پہنچانے کا اپنایا ہے وہ دعا تھی۔ اور دعا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں کوئی آپ سے رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، کوئی آپ کے متعارض نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، راز و نیاز ہے۔ لیکن یہ یقین رہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑا انسان کا سہارا ہے۔ یہی دعا واقعاً اگر ہم مفہوم دعا کو سمجھ لیں، دعا کے معانی اور مفاہیم کی طرف توجہ ہو، ناممکن ہے کہ ایک بندے خدا دعا کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ اور اتنا یقین رہے کہ انسان کی زندگی میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب اس کی مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے۔ جہاں سے انسان مایوس ہوتا ہے یا نا امید ہوتا ہے، وہاں سے وہ ناکامی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ لیکن کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ امیدوار رہتا ہے، کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ دعا کا ایک بہت بڑا مفہوم اور پیغام ہمارے لیے ہے کہ دعا کے ہوتے ہوئے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یعنی دعا جیسی ایک چیز ہمارے سامنے ہے، اللہ کی عطا کی، اہل بیت کی دی ہوئی ہے، اور یقیناً ایسی دعائیں ہیں، اگر ہم لوگ کاش ان دعاؤں کی طرف توجہ دے لیں، ہمیں خود اپنی معرفت بھی ہوگی، اہل بیت کی معرفت بھی ہوگی اور اللہ کی معرفت بھی ہوگی۔ دیکھیے آج ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا ہے، تقریریں ہیں، مجلسیں ہیں، اشعار ہیں، بہت سے موقعوں پر ہم اپنے الفاظ سے کسی کو پہچانوانا چاہتے ہیں، پہچانوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات جو ہماری حیثیت ہوگی اسی اعتبار سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کسی کو پہچانوا لیں، لیکن جب وہ خود پہچانوا رہا ہو جس کی معرفت کی بات ہے، یعنی واقعاً قابل غور ہے، ایک وقت وہ خود پہچانوا رہا ہے جس کی معرفت، یا وہ پہچانوا رہا ہے جو ذریعہ معرفت ہے، تو واقعی اگر کوئی حق معرفت ادا کر سکتا ہے تو صرف اہل بیت ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یقین رکھیے کہ یہ دعائیں آج ہمارے سامنے اللہ کو پہچاننے کا بھی بہترین ذریعہ ہیں، اہل بیت کی معرفت کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ اور اہل بیت کے ساتھ خود اپنے کو بھی پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور صرف دعائیں پہچاننے کا ذریعہ نہیں، بلکہ دعاؤں میں بہت سے پیغامات اس طریقے کے ہیں کہ آج ہماری ایک شیعہ علی ہو کر ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی ایک دعاؤں میں قابل غور پہلو ہے۔ دعاؤں کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آج ہم اگر شان سے کہتے ہیں علی والے ہیں، شان سے کہتے ہیں کہ اہل بیت والے ہیں، تو یہ دعائیں یہ بھی پیغام دیتی ہیں کہ پھر ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک پیغام یہ ہے کہ تم دوسروں کی طرح نہیں ہو۔ ان دعاؤں کا ایک پیغام یہ ہے کہ تمہارا اور دوسروں میں بہت فرق ہے۔ دوسروں نے غیروں کو اپنا رہبر مانا ہے، لیکن تم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا رہبر مانا ہے۔ جب تم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا رہبر مانا ہے، تمہارا پیشوا حسین ابن علی جیسی ایک ذات ہے، تمہارا رہبر امام سجاد ہیں، تو پھر تمہارے اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے، تمہارے دوسروں میں یہ امتیاز ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خود یہ دعائیں ہمیں طریقۂ زندگی بھی بتاتی ہیں، سلیقۂ بندگی بھی بتاتی ہیں، عبد و معبود کے درمیان راز و نیاز کو بھی بتاتی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز اگر دعاؤں میں دیکھیں، یہ دعائیں ہمیں مایوسی سے بچاتی ہیں، ہمیں نا امیدی سے بچاتی ہیں، اور بالخصوص آج کے دور میں جب بہت حد تک لوگوں کے درمیان مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، نا امیدی لوگوں کے مختلف اسباب ہیں، یہ ایک وبا بھی ہے، یہ ایک کرونا بھی ہے، یہ ایک مصیبت بھی ہے، خود جس کے بارے میں آج تک یہی نہیں پتہ چل پا رہا ہے کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا کھیل ہو رہا ہے، کیا سازشوں، اور یہی نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی جب یہی نہیں معلوم ہو رہا ہے تو انسان ان حالات میں پریشان ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر کوئی چیز ہمیں سہارا دیتی ہے وہ ہمارا معبود ہے۔ ایسے موقعوں پر جو ہمیں نجات دیتا ہے وہ دعا جیسا ایک اسلحہ ہے۔ الدعاء سلاح المومن کہا گیا ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ دعا ہے۔ دعا ہی تمہیں اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہی دعا ہے کہ جو تمہیں بڑے سے بڑے امتحان میں بھی سہارا دے کر تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے۔
دعا ہی وہ ہے کہ جب کرونا جیسی وبا میں تمہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا اگر مایوس ہو رہی ہو لیکن دعا کے ہوتے ہوئے تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ کرونا جیسی وبا میں، اور بات آئی عرض کر دوں، آج ہماری شرعاً ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ہم واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں، واقعی حسینی ہیں، واقعی علوی ہیں، تو یہ یقین رکھیے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں ہر دور کے حالات میں احکامات موجود ہیں۔ یعنی میں پوری ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ یقین رکھیے کہ اگر آپ شیعہ ہیں، اگر آپ علی والے ہیں، اگر آپ امام حسین والے ہیں، آپ کے پاس وہ دین ہے جو اہل بیت نے بچایا ہے، تو اس دین میں ہر زمانے کی ضرورتوں کا علاج موجود ہے۔ ہر دور میں، ہر حالات میں زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بھی موجود ہے۔ کن حالات میں آپ کو کیسے رہنا ہے یہ بھی مذہب میں موجود ہے۔ شرط ہے کہ وہ ہمارے پاس نگاہ چاہیے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آج مثلاً وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، کرونا جیسی ایک وبا دنیا کو اپنے شکار بنائے ہوئے، اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ کی شریعت آپ کو گائیڈ لائن بتانے کے لیے موجود ہے۔ خود آپ کے سامنے آپ کا دین آپ کو راستہ بتا رہا ہے، خود آپ کا مذہب آپ کے سامنے تعلیمات پیش کر رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا والے ہمیں راستہ بتائیں تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی آ کر گائیڈ لائن بتائے تب ہمیں معلوم ہوگا ہمارا فریضہ کیا ہے۔ نہیں، آپ ایسے مذہب سے وابستہ ہیں جو خود مذہب ہر زمانے میں، ہر دور میں، تمام حالات میں آپ کے سامنے ایک راستہ پیش کرتا ہے۔ یعنی واقعاً اگر ہم مذہب والے ہیں، واقعاً شیعہ ہیں، واقعاً علی والے ہیں، تو یہ یقین رکھیں کہ اس دور میں بھی ہمارے سامنے حالات میں راستے موجود ہیں، احکامات موجود ہیں۔ شریعت نے ہمارے لیے خود گائیڈ لائن بتائی ہے۔ وہ ہمارے دین اور شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ احتمال ہو رہا ہو، یہ شک ہو رہا ہو کہ ہو سکتا ہے آپ اس وبا کا شکار ہو کر بیمار و مریض ہو جائیں، یا اس وبا کی وجہ سے دشواریوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا گھر پریشان ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کا دین کہتا ہے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ احتیاط کیجیے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے، یقین نہیں ہے کہ آپ اس کا شکار ہوگے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ کھیل ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن سب کچھ ان ساری چیزوں میں یہ احتمال بھی تو ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کا شکار ہو جائیں۔ جہاں پر یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ہم شکار ہو جائیں، اور شکار ہو گئے تو دشواریوں پریشانیوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تب تو اور زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو اپنے کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے اہل بیت کی تعلیمات میں ایک راستہ رہے، اور اس کے اوپر ہم یقین ہے کہ مجلسیں ہم کریں، اور ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری ہمیں مجالس کرنا ہے۔ یہ رسم و رواج نہیں بلکہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری جسے ادا کرنا ہے۔ لیکن مجلسیں کرنا ہے اپنے جذبات کو پورے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مجلسیں کرنا ہے مرضی امام حسین کے لیے۔ ہمیں یہ غم منانا ہے رسم و رواج کے لیے نہیں، بلکہ غم منانا ہے کہ عبادت کو انجام دینا ہے۔ اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ عبادت اور رسم و رواج میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے، جو اکثر جگہوں پر عرض کیا ہے، کہ رسم و رواج میں انسان اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنی خوشی کو دیکھتا ہے، لیکن عبادت میں صرف اس کی خوشی کو دیکھتا ہے جس کی عبادت ہوتی ہے۔ یعنی اگر عزاداری ہمارے لیے عبادت ہے تو صرف اگر ہمیں کسی کو دیکھنا ہے وہ امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ کس سے امام حسین خوش ہیں، امام حسین کا پیغام کیا ہے، امام حسین کا ہمارے سامنے حکم کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ امام حسین کا ہمارے سامنے ایک پیغام یہ ہے کہ تمہیں اپنے کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، اور سب سے بڑا ایک پیغام یہ ہے کہ آج تمہارا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، دنیا اس کو کہتی ہے کہ فلاں نے کیا ہے، لیکن چھٹے امام کا جملہ ہے کہ تم وہ ہو کہ جب تم کچھ کرتے ہو، امام نے فرمایا ہے کہ جب تم کرتے ہو تو دنیا یہ نہیں کہتی کہ فلاں نے کیا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی تم میں اور دنیا میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی راستہ اپناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن جب تم کرتے ہو تو لوگ تم کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم کو کہتے ہیں۔ تمہارے فعل کو دیکھ کر دنیا یہی تو کہتی ہے حسینی نے کیا ہے، دنیا دیکھ کے یہی تو کہتی ہے علی والے نے کیا ہے، دنیا نے یہی دیکھ کے تو کہتی ہے کہ ایک جعفری نے کیا ہے۔ تو جب تمہاری نسبت ہماری طرف ہے تو پھر تمہیں اور زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے کہ اب تم نہیں ہو بلکہ تمہارا عمل لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب آج ہمارے سامنے طریقہ وہ ہو، انداز وہ ہو کہ دنیا خود دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعاً اگر کوئی صاحب بصیرت، صاحب شعور اور صاحب عقل قوم ہے تو وہ علی والے ہیں۔
آج تو عزاداری کا ایک مفہوم یہ ہونا چاہیے تھا، دنیا کو کہنے پر مجبور ہونا چاہیے تھا کہ ہاں عزاداران حسین ایک ایسے ہیں کہ جو ہر قدم پر اپنے امتیاز کو باقی رکھتے ہیں، اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہیں۔ آج یہی ہماری ایک فریضہ بھی ہے۔ دعاؤں کے مقصود اور اہل بیت کے پیغامات کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ امتیاز، ہماری یہ پہچان باقی رہے۔ اور پھر اہل بیت کی زندگی دیکھ کے دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ ان کا جو رابطہ خدا سے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یعنی خدا کو ماننے والے بہت تھے، خدا کے نام لینے والے بہت تھے، خدا کا اقرار کرنے والے بہت تھے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تنہا اہل بیت وہ تھے کہ غیر کو بھی یہ کہنا پڑتا تھا جو ان کا رابطہ خدا سے ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو آج بھی دنیا ہم کو دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ان کا جو رابطہ آل محمد سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے، یہ ایک ہمارے لیے پہچان ہو۔ پھر اسی لیے انہیں دعاؤں میں ایک بہترین دعا جو آج ہمارے لیے واقعاً قابل غور ہے، چونکہ شب شہادت ہے اور امام کے پیغامات کی بات ہے، ایک سنجیدگی سے سوچنے والی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ اور البتہ ہمارے ہاں جو مجلسوں کا مزاج ہے، مجلسوں کا انداز ہے، یا باقاعدہ جو مسلم ذاکرین اور علماء مجلسیں پڑھتے ہیں تو وہ ایک معیار مجلسوں کا ہوتا ہے۔ میں چونکہ ایک معمولی طالب علم ہوں، لہٰذا اسی اعتبار سے ایک معمولی مجلسیں بھی ہماری ہوتی ہیں، تو سیدھی سیدھی مجلسیں ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی بات بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، چونکہ نہ تو بہت زیادہ علم میرے پاس ہے نہ فن خطابت ہے۔ جب دونوں چیزوں سے محروم ہوں تو پھر وہ مجلس کی ہم سے توقع نہ رکھیے کہ بہت اچھی مجلس ہوگی، بس یہ کوشش ہے کہ کچھ امام کا پیغام پہنچ جائے۔ اور چونکہ شب شہادت انکساری نہیں، ایک حقیقت ہے، آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایک دعا، بہترین دعا ہے، کاش ہم لوگ دعاؤں سے بھی آشنا ہو جائیں، کاش ہماری زندگی میں دعائیں بھی آ جائیں، اور صرف یہ نہ ہو کہ فلاں موقع پر ہم دعا پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مزاج یہ بن جائے کہ ہم دعاؤں کے ترجمے و معانی کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہماری زندگی واقعاً تبدیل ہو جائے گی۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی عادت بنا لیں معصومین کی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، یقیناً ہماری زندگی میں فرق آئے گا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، لیکن شرط ہے کہ ہم دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں۔ آج جو دعا میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک مناجات ہے، مناجات 15 یعنی 15 مناجاتیں چوتھے امام کی ہیں، مختلف عناوین سے مختلف موضوعات پر امام نے مناجات فرمائی ہے۔ یہ پہلی مناجات ان 15 میں سے ہے، مناجات تائبین کہا گیا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ دیکھیے اتنا یقین ہے کہ معصوم صرف وہ تھے، یہ یقین رکھیے کہ معصوم صاحب عصمت صرف آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صاحب عصمت یعنی جن سے خطا کا امکان نہیں ہے، جن سے غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ صرف اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی، بہرحال میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، امکان خطا سب سے ہے۔ الحمدللہ آپ سب غلطی اور خطا سے محفوظ ہیں، لیکن امکان خطا سب سے ہے۔ کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، یہ ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا ناممکن ہے۔ جن سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ صرف اہل بیت ہیں، یعنی جن سے غلطی کا تصور نہیں امکان ہے۔ تو جب سے سب سے امکان خطا ہے تو پھر توبہ کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ امام کے توبہ کے سلسلے میں اس طرح کے الفاظ، اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ امام معاذ اللہ گنہگار تھے تب توبہ کر رہے تھے، اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ معصوم ہیں، جن کی عصمت کی دلیل، یعنی اگر آپ قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اہل بیت کو معصوم ماننا آپ کے لیے واجب ہے۔ یعنی بقیہ دلیلوں کے ساتھ ساتھ، اہل بیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ، آپ اگر قرآن کے ماننے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ نبی اور آل نبی معصوم ہیں۔ اور یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، آج عالم اسلام کا ایک بہت بڑا اعتراض اپنے حساب سے جو شیعوں پر ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اپنے اماموں کو یہ لوگ معصوم مانتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک نوبت آج یہاں تک آتی ہے کہ یعنی یہ ایک اعتراض ہے ان کا کہ آپ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یعنی آپ کے امام صاحب عصمت ہیں، یہ اپنے حساب سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی کے پاس خود کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ اچھی چیز ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ فلاں کی بلڈنگ بنی ہے تو ہم بھی دعا کریں، کوشش کریں کہ ہماری بلڈنگ میں، لیکن بعض لوگوں کو مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر سوائے جلن و حسد کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا یہ کیسے مکان بن گیا، ان کے پاس کیسے گاڑی آ گئی، ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی، یہ لوگ سوائے اپنے کو نقصان پہنچانے کچھ اور نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی معاملہ اہل بیت کی دشمنی میں بھی ہوا ہے۔
اہل بیت کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان بھی کوئی ایسا ہو اسے تلاش کر لیں، کوئی ایسا نہیں تھا، تو اہل بیت سے جلن و حسد شروع ہوئی ہے، اور اس جلن و حسد کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت کے کمالات کا انکار کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ آج جو کمالات کا انکار، اس کا راز یہ ہے کہ جب در اہل بیت کو چھوڑا ہے، آدمی ظاہر سی بات جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اہل بیت جیسے کردار کو دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہاں ہمارے بزرگ اور کہاں آل محمد جیسے افراد، لہٰذا ان کی عظمت کو گھٹانے کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ ان کے کمالات کا انکار کر دیا جائے۔ تو یہ راستہ نہیں ہوتا ہے، یا تو تمہارے پاس کوئی ایسا کردار ہو جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یا پھر ایسے ہی کے آگے سر جھکاؤ جس کے کمالات ثابت ہوں، جن کی عصمت کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا۔ اولاً یہ معصوم ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہے، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، جس سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ توبہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی امام توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے بہت سے جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ اہل بیت کا توبہ کرنا، ایک اس کا جواب یہ ہے کہ آل محمد کی عظمت اتنی زیادہ تھی، ان عظمتوں کے ساتھ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد، اللہ کھول دیجیے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ یہ دعا کی بات ہے، البتہ یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد۔ کیا سزا دے رہے ہیں بھیا؟ ایک اور صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ نعرہ ہوئے درے، نعرہ صلوات۔ تو ایک گفتگو یہ ہے کہ خود اہل بیت کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں توبہ کر رہے ہیں، جس نے غلطی نہیں کی، جس سے ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ جن سے خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھیے جن سے غلطی ناممکن ہے، چونکہ وعدہ خدا ہے، وعدہ خدا غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت سی دلیلوں میں ایک بہترین دلیل آیت تطہیر ہے۔ خود آیت تطہیر ان کی عصمت کی دلیل ہے، یعنی جن کے ہاں عصمت ہے، خطا نہیں ہے، غلطی نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ دعا کیوں کریں؟ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت اتنی زیادہ تھی، اور اس عظمت کا ایک راز یہ تھا کہ جب اپنی نگاہ سے خدا کو دیکھتے تھے تو اللہ کی عظمتوں کا واقعی احساس ان کو تھا، جو کسی اور انسان کو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کی واقعی عظمتوں کا احساس انہیں تھا تو معصوم ہو کر بھی اس پروردگار کے مقابلے میں اپنے کو ایسے پیش کرتے تھے، اور یہ اس انداز سے پیش کر کے دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ جب ہم اتنی عظمتوں کے حامل ہیں تو پھر خدا کو اگر پہچاننا ہے تو آؤ ہماری نگاہوں سے پہچانو۔ یعنی ایک مفہوم یہ تھا کہ اپنے ذریعے سے خدا کو پہچانوانا تھا کہ اللہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، جس کے ہاں امکان خطا نہیں ہے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں توبہ کر کے اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ پیغام یہ تھا کہ جب ہم سے امکان خطا نہیں ہے اور ہم اللہ سے اس حد تک خوف اور توبہ کی منزل میں زندگی گزار رہے ہیں تو تم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی جب ہم سے امکان خطا نہیں، ہم اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، ہم اللہ سے اس حد تک توبہ کریں، ہم اللہ سے اس حد تک استغفار کریں، تو پھر تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ سے کس حد تک تمہیں خوف کرنا ہے، اللہ سے کس حد تک تمہیں توبہ کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، ایک حقیقت ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں ہوتا بھی ہے، ایک واقعی اولاد سے محبت ہو، لڑکے سے واقعی محبت ہے اپنی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بچے نے کوئی خطا کر دی، بچے نے کوئی غلطی کر دی، تو باپ بیٹے کے مقابلے میں جا کر معافی مانگتا ہے۔ بے غلطی بیٹے نے کی ہے، باپ کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ محلے میں جھگڑا ہوا، کوئی نقصان پہنچا دیا، کسی کو کوئی مار دیا ہے، تو باپ بیٹے کی جگہ پر جا کر معافی مانگتا ہے، جبکہ باپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ سوال یہ کہ باپ کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ باپ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے، اور اولاد کی جگہ پر جا کر معافی مانگ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ اہل بیت کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا اس لیے بھی تھا کہ اپنوں کو اپنا سمجھتے تھے، اپنے چاہنے والوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، معبود کچھ بھی صحیح یہ ہمارے ہیں، معبود کچھ بھی صحیح یہ ہمارے در تک آئے ہیں، خدایا ہماری ہی وجہ سے انہیں معاف کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔
دیکھیے البتہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اصل دعا آپ کے سامنے کسی حد تک آ سکے، پہلی مناجات ہے مناجات تائبین، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ کوشش کریں کہ ہم اس مناجات خمسۃ عشر کو کسی حد تک پڑھ سکیں، یعنی 15 مناجاتیں مفاتیح الجنان میں ترجمے کے ساتھ آج اردو میں موجود ہے۔ اگر ہم اسی اردو ہی کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت حد تک ہمارے لیے زندگی میں کامیاب ہے، زندگی میں فائدہ مند ہے، زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ امام کے پیغامات ہیں، امام کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، امام نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، امام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، یہ مناجات اس لیے بھی ہے تاکہ ہمیں سلیقہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ دیکھیے خود یہ کر کے بتایا ہے کہ ایسے دعا کرو، یعنی اس دعا کا مطلب، مناجات کا مطلب یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں سلیقہ بتایا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اہل بیت نے ان دعاؤں کے ذریعے اس پروردگار کے بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ و طریقہ بتایا ہے، ایسے مانگا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جہاں سے مناجات کا آغاز ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس دعا کی روشنی میں البتہ ضرورت ہے کہ شرح ہو، لیکن خالی ترجمے کی حد تک الہی البست الخطایا ثوب مذلتی، خدایا میری خطاؤں نے مجھے ذلت و رسوائی کا لباس پہنا دیا ہے۔ یعنی انسان کو خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، عزت ختم ہو جاتی ہے، انسان ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں گناہ برائیوں کے شکل میں خالی ہم کو عذاب ملے گا، بہت سے لوگ یہ جری ہوتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، برداشت کر لیں گے، نہیں، اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار انسان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الہی البست الخطایا، خدایا میری خطاؤں نے، میری لغزشوں نے، میرے گناہوں نے مجھے ذلت و رسوائی کا لباس پہنا دیا ہے۔ یعنی وہ عزت لوگوں کی نگاہوں میں معیار نہیں ہے، پہلی چیز یہ بھی عرض کر دوں، لوگ ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ معیار نہیں، خدا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یعنی اصل عزت اللہ کی نگاہ میں ہونا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہم عزیز ہو جائیں، اہل بیت کی نگاہ میں ہم عزیز ہو جائیں۔ اور اللہ اور اہل بیت کی نگاہ میں عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آدمی کو اپنے اس منزل تک پہنچا دے کہ یقین سے کہہ سکے کہ خالی ہم کو ناز نہیں ہے کہ علی ہمارے مولا ہیں، بلکہ علی کو بھی ناز ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ یہ ہے عزت، اس حد تک انسان عزت کا لباس پہنے اور اپنے کو وہاں تک پہنچائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الہی البست الخطایا ثوب مذلتی، خدایا مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا۔ وجعل لنا تباعد من کا لباس مسکنتی، مسکینی، ناداری، پریشانی، دشواریاں، مشقتیں، زحمتیں، بیماریاں، یہ بھی سبب ہیں ہمارے اعمال کا۔ یہ امام فرما رہا ہے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہیں تب بھی پریشان ہیں، دن بھر لگے رہتے ہیں تب بھی دشواریاں نہیں جاتی، بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، مشقتیں گھیرے ہوئے ہیں، امتحانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ امام فرما رہے اس کا ایک سبب تمہارے اعمال بھی ہیں، اس کا ایک سبب تمہارے اعمال اور تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ بھی ہیں۔ وجعل تباعد من کا، اور اللہ سے دوری کا سبب یہ گناہ بن جاتے ہیں۔ وامات قلبی، اور یہی گناہ ہیں جو انسان کے دل کو ختم کر دیتے ہیں، دل کو پشمردہ بنا دیتے ہیں، دل انسان کا بیدار نہیں رہتا، اور جہاں دل انسان کا مردہ ہو جائے پھر حق بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اور اگر دل مردہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وامات قلبی عظیم و جنایتی، میرے گناہوں نے میرے دل کو مردہ بنا دیا، فاحیہ، اور اس دل کی زندگی اگر چوتھے امام کے نگاہوں میں ہے، فاحیہ بتوبۃ منک یا عملی، خدایا اپنی توبہ کے ذریعے سے میرے دل کو زندہ کر دے، یا عملی جو میری امید ہے، ویا بغیتی، اور میرا سہارا ہے، ویا سؤلی جس سے میرا سوال ہے، وہ منیتی میری مراد ہے، فوعزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا، خدایا میرے لیے گناہوں کا بخشنے والا اگر کوئی ذات ہے تو صرف تیری ذات ہے، ما اجد لذنوب سواک غافرا، خدایا میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں پاتا ہوں جو مجھے بخش سکے، جو مجھے معاف کر دے، اگر کوئی بخشنے والا ہے وہ صرف تیری ذات ہے۔ ولا ارا لکسری غیرک جابرا، میرے معاملات کو حل کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف پروردگار ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والا اگر ہے تو تیری ذات ہے۔ وقت خضعت بالانابۃ الیک، خدایا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، وعنوت بالاستکانۃ لدیک، تجھ سے میں نے امیدیں لگائی ہیں۔ فإن، عجیب و غریب جملہ امام یہاں فرماتے، فإن طردتنی من بابک فبمن الوذ، خدایا اگر تو نے دروازہ نہ کھلا تو کون پناہ دے گا، خدا اگر تیری بارگاہ سے میں بھگا دیا گیا تو پھر کون مجھے پناہ دے گا، اس لیے کہ اگر کوئی پناہ دینے والی ذات ہے تیری ذات ہے۔
فبمن الوس، کون مجھے سہارا دے گا؟ معبود تیرے دروازے پر میں آیا ہوں، لدیک فین ترتنی من بابک فبمن الوس وین رددتنی عن جنابک فبمن اعوذ، میں کس سے پناہ حاصل کروں گا؟ فوا اسفاہ من خجلتی، جو میں نے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے تیرے سامنے، لوگوں کے سامنے تو میں تیرے رحم و کرم کی بنیاد پر سر اٹھا کر جی رہا ہوں، لیکن مجھے خود اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تیرے سامنے سر اٹھا سکیں، لیکن یہ تیرا رحم و کرم ہے جو سر اٹھانے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ ہم آج سر اٹھا کر زندگی گزاریں۔ یہ امام کے جملات فرمایا فبمن الوس وفتضاحی ووالحفاہ من سوء عملی، میری بدتریں میرے برے اعمال واشتراحی اسألک یا غافر الذنب الکبیر، خدایا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ تو تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خدایا تو تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف، یا غافر الذنب الکبیر، اے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والے۔ یہ آ کر کہنے کہا کہ خدایا تو تو حر جیسے خطا کاروں کو حسین ابن علی کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے، صحیح ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، صحیح ہے ہم سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اتنے بڑے خطا کار نہیں ہیں جیسا حر خطا کار ہے۔ اگر در حسین پر آ کر حر کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں تو پھر ہمیں یقین ہے کہ در حسین پر آ کر ہماری خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں، تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، یعنی بہت سے معاملات کو حل کرنے والے، انت هب لی موبقات الجرائر وتستر علی فاضحات السرائر، خدایا ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ لیکن دنیا میں تو ہم عزت سے زندگی گزاریں، لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آج واقعاً میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر پورا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے آ جائے تو میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا ہوں، یعنی خود اپنے جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں، جو خطائیں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو بہرحال ایک حقیقت ہے، معصوم نہیں ہے، اگر وہی چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو انسان سر اٹھا کر نہیں جی سکتا ہے۔ یہ خالی اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اب یہیں پر ایک جملہ عرض کروں، اس میں جملہ فرمایا اللہ چھپائے ہوئے ہے اس لیے کہ وہ ستار العیوب ہے۔ آج چونکہ ایک بہت بڑا شوق بعض لوگوں کو ہے، مثلا آپ کے بارے میں کوئی کمی کا علم ہمیں ہو گیا، ہمیں چاہتے ہیں موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انہیں 10 لوگ جانتے ہیں، ہم پورے محلے میں پورے شہر میں انہیں ہم رسوا کر دیں۔ ایک غلطی کا علم ہو گیا، ایک خطا کا کسی کا علم ہو گیا، ایک بات کسی کی معلوم ہو گئی، فوراً خالی ایک انگلی تو ہلانا ہے۔ رسوا کرنے میں کتنی دیر لگے گی، کسی کے عیوب کو عام کرنے میں کتنی دیر لگے گی، کسی کی برائیوں کو پھیلانے میں کتنی دیر لگے گی۔ معصوم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایسے موقع پر صرف اتنا بیٹھ کر سوچ لو کہ تمہیں دوسروں کے بارے میں جو علم ہے بہت زیادہ 4 خطاؤں کا علم ہوگا، 5 خطاؤں کا علم ہوگا، 10 کا ہوگا، اس سے زیادہ دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ تمہیں جب چند باتوں کا علم ہے تو چاہتے ہو کہ سب کو معلوم ہو جائے۔ یہی کام جو آج تم شوق سے کر رہے ہو، کبھی بیٹھ کر یہ سوچو کہ اگر یہی کام جو تم شوق سے کر رہے ہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ کر دے، یعنی یہی کام جو آج شوق سے موبائل ہاتھ میں لے کر رہے ہو، دوسروں کو رسوا کرنے کا، دوسروں کو عیوب عام کرنے کا، دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں تک پہنچانے کا، اگر یہی کام خدا تمہارے ساتھ کر دے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، تو پھر کوئی مسلمان اپنے قبرستان میں تم کو دفن کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ آج تمہارے ذہن سے بھی بہت سی خطاؤں کو اس نے بھلا دیا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تمہیں خود ابھی پتہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ جب وہ اتنا رحیم و کریم اور ستار العیوب ہے کہ تو تمہارے ذہن سے بھی اس نے محو کر دیا ہے، اس نے کسی کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا ہے، حتیٰ تمہارے ماں باپ کے سامنے بھی اس نے بہت سی باتیں نہیں آنے دی ہیں۔ جب اس نے یہ عمل کیا ہے تمہارے ساتھ تو پھر اس کی ستاریت کے مقابلے میں تمہاری بھی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی رویہ اپناؤ۔ معلوم ہو جانا کمال نہیں ہے، کسی کو رسوا کر دینا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب معلوم ہونے کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ ہماری شریعت کا ہمارے حکم ہے، ہمارے یہاں مذہب کا ہمارا حکم ہے۔ کسی کے برائیوں کو عام کر دینا یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو شیعہ سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ یہ غیروں کا مزاج ہے کہ دوسروں کو عیوب کو عام کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی جس طریقے سے گناہ حرام ہے اسی طریقے سے گناہ کو عام کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اشاعہ فحشاء جو کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر وہ غلط کام کیا جس کی بنیاد پر وہ کام حرام ہے تو اس گناہ کو اگر ہم عام کر رہے ہیں تو ہم خود گناہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہماری شریعت میں یہ بھی منع کیا گیا، یعنی اشاعہ فحشاء بھی حرام ہے، برائیوں کو پھیلانا صحیح ہے، فلاں غلط ہوگا، لیکن ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں زبان کھولیں،
ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ نے بہت سے گناہوں کو چھپایا ہے۔ امام فرماتے ہیں بقیہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اسی دعا میں کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس مناجات کو پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں توبوا الی اللہ، خدایا ایک عجیب و غریب انداز امام نے دعا کی شکل میں یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی توبۃ، خدایا تو نے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے۔ یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں خدایا تو نے انت الذی فتحت لعبادک بابا، تو نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ خود کھولا ہے، اور دروازہ کھولنے کے بعد تو نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے۔ دروازہ کھولا اور دعوت دی، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ توبابا الی عفوک، معاف کرنے کے لیے، سمیتہ التوبہ، اور اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا ہے۔ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، تو نے خود ہی کہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آ کر استغفار کرو۔ اور اس کے بعد امام فقلت توبوا الی اللہ، تیرا ہی اعلان، امام فرماتے ہیں توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، واقعی دعا، یعنی خالی وہ نماز کے بعد چند ہاتھ اپنے رخسار پر مان لینے والی دعا نہ ہو، اس لیے کہ بسا اوقات عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے نماز ختم کی، توبہ توبہ توبہ، بس سوچتے ہیں سارے معاملات ختم ہو گئے، اسے توبہ نہیں کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ توبۃ نصوحا، واقعی دعا ہو، سچے دل سے دعا ہو، صدق دل سے دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان ہو خدایا جو غلطیاں ہوئی ہیں دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی، اسے دعا کہتے ہیں، دوبارہ قدم ان گناہوں کی طرف نہ جا رہے ہوں، ان برائیوں کی طرف نہ جا رہے ہوں، تب یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اگر تم نے توبۃ نصوحا کی ہے، توبہ نصوح، تو آؤ ہماری بارگاہ، فما عذرا۔ اب امام فرماتے خدایا تو نے خود دروازہ کھولا ہے اور قرآن میں یہ کہا ہے کہ آ کے ہم سے توبہ کرو، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح، خدایا پھر دروازہ کھلنے کے بعد ایک تو بندوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ خود تو نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، اور پھر میں یہ کیسے مان لوں، ایک طرح بندوں کے لیے کوئی عذر نہیں، اب اگر کوئی بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے تو یہ میں کیسے مان لوں کہ تو خود بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے۔ یعنی انداز دعا آپ دیکھیے، ایک طرف بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ میں نے دروازہ رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا، آؤ ہماری طرف ہم معاف کرنے کے تیار ہیں، آؤ ہم سے توبہ کرو ہم معاف کرنے کے تیار ہیں، آؤ ہم سے استغفار کرو۔ اور پھر خود ہی قرآن نے کہا کہ ہرگز اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہوں سے ہرگز مایوس نہ ہونا، اگر سچے دل سے ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو، یہ یاد رہے کہ ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک گناہ ہے جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، وہ ہے شرک۔ خود قرآن نے کہا کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے تیار، شرط ہے کہ تم اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے گناہ ہم معاف کرنے کے تیار ہیں، تو پھر بندے کے لیے عذر کیا باقی رہتا ہے کہ ایسے دروازے پر نہ آئے۔ اور پھر اس سے بڑی چیز امام فرماتے ہیں کیا ممکن ہے کہ خود بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے؟ یہاں مجلس کا اعلان ہوا ہے کہ آپ مجلس میں آئیے، کیا ممکن ہے کہ آپ کو بلانے کے بعد یہ دروازہ بند کر لیں؟ جو کام ایک بندے سے ناممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ خدا بلانے کے بعد دروازہ نہ کھولے؟ شرط ہے کہ ہم اس دروازے سے آئیں، توبۃ الی نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب۔ اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں بندے کے لیے جو اس دروازے سے غافل ہو جائے بعد فتح کھلنے کے بعد۔ الہی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عبدک من عندک، خدایا میں تو تیرا بندہ ہوں، اگر تیرے بندے کی طرف سے گناہ بری چیز ہے تو اس گناہ پر معاف کر دینا تیرے لیے اچھی چیز ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدایا اگر بندوں کی طرف سے گناہ بری چیز ہے، ان کان قبح الذنب من عبدک، تیرے بندے کی طرف سے اگر گناہ قبیح ہے، برا ہے، فلیحسن العفو من عندک، تو تیری طرف سے معاف کر دینا اس کے اوپر یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے بعد ختم کر رہا ہوں، ما انا، ایک انداز دعا دیکھیے، ما انا، میں نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ امیدوار ہونا، انسان کا مایوس نہ ہونا، امام یہاں پر فرماتے الہی ما انا باول من عصاک من عصاک، خدایا دنیا میں پہلا نہیں ہوں جس نے گناہ کیا ہے، خدایا ایسا نہیں ہے کہ میں ہی پہلا خطا کار ہوں، میں پہلا گناہ، غلطی ہو گئی ہے، ہم سے پہلے بھی بہت سوں نے گناہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد فتبت علیہ، تو نے کتنے گنہگاروں کو معاف کر دیا ہے، جب تو نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا تو میں بھی انہی گنہگاروں میں شامل ہوں جنہیں تو نے معاف کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں فتبت علیہ، انہیں تو نے معاف کیا ہے۔ وتعرض لمعروف فجدت علیہ یا مجیب المستر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر یا جمیل الستر، اللہ کے اسماء ہے اور ان کو اس نام سے پکارنا ہے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد وتقبل توبتی ولا تخیف فیک رجائی، خدایا اپنی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمیں مایوس نہ کرنا۔ آدمی ایک کبھی کبھی آپ نے ختم کیا،
کبھی کبھی ایک آدمی جب مانگنے کے لیے آتا ہے اور ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، پریشان ہو اور آپ کے در پر آئے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت و طاقت ہے، آپ کے پاس اتنا ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ امید لگا کر آئے، تو آپ کی غیرت کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ اسے نا امید کر دیں، آپ کی غیرت نہیں گوارہ کرے گی اسے مایوس کر دیں۔ آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ جب اس نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دی جائے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب ایک بندہ یہ گوارہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے دروازے پر آنے والا ہم سے مایوس ہو جائے، امام دعا میں کہتے کیا ہیں؟ خدایا ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ہم تجھ سے مایوس ہو جائیں، تیری بارگاہ سے ہم نامراد واپس چلے جائیں؟ نہیں، سچے دل سے ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، سچے دل سے ہم نے تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہے۔ لہٰذا اہل بیت کی یہ تعلیمات ہیں، اہل بیت کی الفاظ ہیں، اہل بیت کی دعائیں، اور اسی لیے میں نے درمیان میں ایک جملہ عرض کیا کہ اہل بیت نے تو ہمارے سامنے نمونے بھی پیش کر دیے ہیں کہ اگر گناہوں کی خطا چاہتے ہو اور تم نے ہم کو وسیلہ بنایا ہے، سچے دل سے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ تو ہم اللہ سے ہر گناہ معاف کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج اگر کربلا جیسا واقعہ ہمارے سامنے، اس کی یاد ہم لوگ مناتے ہیں، ایک بہترین مثال آج ہمارے سامنے حر جیسے خطا کار کی ہے، یقیناً جہنمی تھا، اس کی خطائیں تو قابل تصور نہیں ہیں۔ جس نے امام کا راستہ روکا ہو، جس نے امام کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہو، جو سبب بنا ہو آج خیموں میں التش کی صداؤں کا، معمولی چیز نہیں ہے، جس نے امام حسین کے خیمے ہٹوائے ہوں، لیکن جب سچے دل سے امام کی بارگاہ میں آ گیا تو امام نے جملہ فرمایا تھا، حر کتنا بہترین نام تیری ماں نے رکھا ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایسے موقع پر ختم کر رہا ہوں، ہمیں بھی بارگاہ امام حسین میں امام سجاد کو وسیلہ بنا کر، اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اتنا کہنے کا حق ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں بڑوں کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، ہم جیسے صحیح لیکن ہیں تو آپ کے۔ دیکھیے، اگر ایک بیٹا غلطیاں کرتا ہے، ایک بیٹا اگر خطائیں کرتا ہے، ایک بیٹا اگر غلط کام کرتا ہے اور پلٹ کے گھر واپس آئے تو باپ لاکھ ناراض ہو، لیکن آخر میں یہی سوچتا ہے کہ ہے تو ہماری اولاد۔ دیکھیے، ایک فطرت ہے، باپ یہی سوچتا ہے، ماں یہی تو سوچتی ہے، کچھ صحیح ہے تو میرا ہی بیٹا ہے، تو ہمارا ہی اپنا۔ جب ایک باپ رحم کھا سکتا ہے، ایک ماں رحم کھا سکتی ہے، اگر ہم سچے دل سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ وہ پروردگار دروازہ نہیں کھولے گا؟ کیا وہ پروردگار ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہے؟ یقیناً کہے گا، شرط ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ اتنا یقین رکھیے کہ یہ دعائیں گواہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عطا کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اللہ سے مانگ نہیں پاتے ہیں، کمی ہماری طرف سے ہے کہ اللہ سے ہم طلب نہیں کر پاتے ہیں۔ اور پر اہل بیت جیسے ایک سلیقہ و طریقہ بتانے والے افراد ہوں اور اس کے بعد بھی ہم محروم رہ جائیں۔ آج تو ہمارے لیے ایسا بہترین راستہ و وسیلہ ہونے کے بعد آج دنیا میں اگر کوئی قوم سب سے آگے دکھائی دے رہی ہوتی تو علی کے چاہنے والے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اتنی عظیم نعمتیں ہونے کے بعد جنہوں نے ہمیں خدا تک پہنچانے کا راستہ، مطمئن راستہ بتا دیا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے یہاں توحید کے جلوے نہ دکھائی دے رہے ہوں۔ آج واقعاً علی والا ہونا اور ولایت کا تو مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے ہم علی والے ہوں اتنا ہی توحید کے جلوے ہماری زندگی سے ظاہر ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہم خدا والے بن کر دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، اتنا ہی خدا پر ہماری زندگی میں یقین ظاہر ہو رہا ہو، ہم خدا سے مایوس نہ ہو رہے ہوں۔ جب ظاہر سی بات ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور امام سجاد جیسے افراد کو نگاہوں میں رکھتا ہے تو پھر ایک غیرت اسے یہ بھی گوارا پیغام دیتی ہے کہ تم تو ایسوں کے چاہنے والے ہو، تم تو ان اماموں کے ماننے والے ہو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز ان سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ جب ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو ہمارا عمل بھی ان کے سامنے ہے، جب ہمارا عمل ان کے سامنے ہے تو آج جیسے بھی نالائق صحیح، اتنی حیا اور غیرت ضرور ہوتی ہے کہ بہت سے کاموں میں ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے کو بچا لیتے ہیں، بہت سے کاموں میں ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے کو بچا لیتے ہیں۔ یہ پیغام معصومین کا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا اور غیرت ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے اور یہ یقین ہے کہ اہل بیت تمہیں دیکھ رہے ہیں تو جتنا خیال تمہیں دوسروں کا ہوتا ہے اس سے زیادہ تمہیں خیال سید سجاد کا ہو، اس سے زیادہ خیال تمہیں حسین ابن علی کا ہو۔ اور اگر واقعاً اس معنی میں تم حسینی بن گئے، علی والے بن گئے، اس معنی میں تم مولائی بن گئے کہ تمہیں ہر وقت علی ابن ابی طالب کا خیال ہے، تو پھر پوری زندگی تمہاری گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ شرط ہے کہ تمہیں امام پر اس حد تک یقین ہو، اور ایسے امام جنہوں نے یہی پیغام دینے کے لیے ان امتحانات میں قدم رکھا ہے، قربانیاں دی ہیں کہ آج بھی چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اتنا امتحان دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔
یہ یقین رکھیے کربلا خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کربلا خالی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، کربلا خالی سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر سوچنے کے لیے ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی اس حد تک قربانیاں دے دے؟ آج واقعاً ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو امتحانات چوتھے امام نے دیے ہیں، امام سجاد کی جگہ پر کوئی اور انسان ہوتا ناممکن تھا برداشت کر لیتا۔ یہ بھی ایک عظمت معبود تھی، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ورنہ تصور کیجئے کہ جس کا بھرا گھر اس کی نگاہوں کے سامنے اجڑ جائے، اس کے سارے عزیز اس کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ سر اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں کہہ معبود تیرا شکر ہے۔ امام سجاد کے لیے جملہ ہے آج شام غریبہ میں ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جبکہ شام غریبہ میں ہمارے سامنے خالی واقعات بیان ہوتے ہیں، شام غریبہ میں ہم لوگ خالی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں، سن کے کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ جب آج شام غریبہ میں ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو جو بیٹا اس سرزمین پر موجود تھا اس کا عالم کیا ہوگا؟ غشی کے عالم میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں، سامنے باپ کا لاشا موجود ہے، اور ایسا لاشا ہے کہ جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، سارے خالی باپ کا لاشا نہیں بلکہ 72 لاشیں امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور تمام سر نوک نیزہ پر موجود ہیں۔ ایک بیٹا یہ مناظر دیکھ رہا ہے، خیمے جل چکے ہیں، جناب زینب ان خیموں جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، بیویاں اس عالم میں بیٹھی ہیں، ابھی بھی پیاس ہے، بچے پیاسے ہیں۔ اس عالم میں بھی چوتھے امام کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اس رات اس عالم میں بھی چوتھے امام نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اور زبان پر جو جملات تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ حقا حقا، یہی تو اہل بیت پیغام دے رہے۔ ہماری قربانیوں کا مقصد ہی دنیا کو توحید کا پیغام دینا تھا، اور ہمارے ذریعے سے ان امتحانات میں اس خدا کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سر کو سجدے میں رکھا ہے، جب سر اٹھا ہے تو آسان نہیں تھا۔ 11ویں محرم کی صبح یہی امام جس وقت کربلا سے چلے ہیں، ایک دفعہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب زینب نے سوال کیا، میرے لال میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، اب تو مردوں میں ہمارے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا، پھوپھی اماں آج شہادت کی تاریخ ہے، یہ مصائب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، پھوپھی اماں اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہو جس کا حسین جیسا باپ بے گور و کفن پڑا ہو۔ یہ ایک احساس لے کر چوتھے امام کربلا سے جا رہے ہیں، بابا میں پھوپھی اماں میں موجود ہوں، میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہے، ان ملونوں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن۔ ان احساس کے ساتھ امام کربلا سے چلیں، اور پھر کربلا سے جس طریقے سے چلے ہیں، ایک منظر آپ کے سامنے ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ امام جب چہرے کو اٹھاتے ہیں تو پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ جاتی ہے، اور جب سر کو جھکاتے ہیں تو طوق کی کیلیں گلے کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ اس عالم میں امام کربلا سے کوفے سے شام تک آ رہے ہیں، اور پھر خالی یہی امتحان نہیں ہے، ساتھ میں جناب سکینہ بھی ہیں، ساتھ میں جناب زینب بھی ہیں۔ ہم ایک منظر معمولاً سنتے ہیں کہ راہ کربلا میں جب کوفے کی جانب یہ قافلہ چلا ہے تو ظالم ظلم کرتے ہوئے چلتے تھے، جب بھی چاہتے تھے کسی بھی بچے کو تازیانہ لگاتے تھے، کسی بھی بچے کے درے لگاتے تھے۔ تصور کیجئے کہ جب ایک بھائی موجود ہو اور اس کے سامنے ایک 4 برس کی بہن سکینہ ہو، جب اس بھائی کے سامنے بہن کے تماچے لگتے ہوں گے، بہن پہ تازیانے لگتے ہوں گے، تو اس بھائی کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ عزادارو، جب یہ امام شام پہنچے ہیں، ایک بہت بڑا امتحان آیا ہے کہ دربار تک امام کو جانا پڑا ہے۔ آج ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آج معمولی سی غیرت کے ساتھ ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارے گھر کی خاتون کو بے پردہ عدالت میں جا کر کھڑا ہونا پڑے، ہمارے گھر کی خاتون کو بے پردہ بازار میں جا کر کھڑا ہونا پڑے۔ جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ امتحان سید سجاد نے دیا ہے۔ یہ بازار کوفہ و شام سے گزرنے کے بعد دربار شام تک چلا جانا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ معلوم ہے کہ وہاں یزید جیسا ایک ظالم و جابر بیٹھا ہے، معلوم ہے کہ وہاں تماش بینوں کا مجمع ہے، وہاں معلوم ہے کہ 700 کرسی نشین اس لیے بلائے گئے ہیں کہ آل محمد کا تماشا دیکھیں۔ ذرا سوچو، ایسے عالم میں امام کا دربار شام میں جانا، بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہی تو کہتے ہوں گے، اے معبود تیری مرضی کے لیے سید سجاد یہ امتحان دے رہا ہے۔ عزادارو، کل کی وہ تاریخ ہے 25 محرم، ہمارا یہی امام دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ جس وقت امام کو زہر دیا گیا ہے، امام پر زہر کا اثر ہوا ہے، اور جب امام کا اثر ہوا ہے
آخری لمحات ہیں دنیا سے جاتے جاتے. میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ایک جملہ، جب انسان پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو انسان پیاسا ہوتا ہے. آخری لمحات میں جب انسان زہر کی شدت کا شکار ہوتا ہے تو اتنا ہی شدید انسان پیاسا ہوتا ہے. جب مدینہ ہے، امام سجاد پر زہر کا اثر ہوا ہے، وہاں پر بیٹے موجود ہیں، اولادیں موجود ہیں، اور خود امام باقر موجود ہیں جو کربلا کے مناظر کو دیکھ چکے ہیں. آخری وقت میں جب امام سجاد زہر کا اثر ہو رہا ہے، امام باقر سے فرمایا ہے کہ میرے لال میں پیاسا ہوں، اے میرے لال مجھے پانی پلا دو. آپ انصاف سے بتائیے، آخری وقت پانچویں امام جو 4-5 سن میں کربلا کی پیاس کو دیکھ چکے ہیں، امام سجاد کے پاس آخری وقت میں پانی لے کر آئے ہوں گے، کیا یہ دیکھ کے نہ کہا ہوگا اے بابا آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اے بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مولا آپ پیاسے ہیں، پانی حاضر ہے. لیکن یہی تو دل کہتا ہے، باپ بیٹے نے ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا ہوگا، یہ جملہ کہا ہوگا جو بھی دنیا سے جاتا ہے چاہے صحیح شہید ہی کیوں نہ کیا جائے لیکن وہ پیاسا دنیا سے نہیں جاتا. اگر پیاسا ہوتا ہے تو اسے پانی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اے جد مظلوم حسین آپ پیاسے شہید کر دیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا آل محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما. خدایا ہم سب کو دعاؤں کا سلیقہ و طریقہ سکھا. معبود تیری بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو ہر طرح کی مایوسی سے محفوظ فرما. معبود صاحب خانہ کی حاجات کو قبول فرما. معبود حاضرین کے دلی حاجات کو قبول فرما. پروردگارہ جو بیمار و مریض ہیں امام سجاد کا واسطہ سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بعض مومنین نے التماس دعا کی، بعض مومنین اس وبا کا شکار ہیں، دعا کریں امام سجاد کی وجہ سے. معبود انہیں امام کا واسطہ ہے، بیمار کربلا عاشور کے دن بیمار رہیں. خدایا امام سجاد کا واسطہ ہے، تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. خدایا تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما. پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ ہے، فرش اعضاء کا واسطہ ہے، دنیا کو اس منحوس کرونا سے نجات عطا فرما. معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا امام کی دعاؤں کا واسطہ ہے، امام کا واسطہ ہم سے جو غلطیاں خطائیں معصیتیں ہو گئی ہیں اپنے رحم و کرم سے اہل بیت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. خدایا ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. معبود ہر طرح کی معصیت سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. خدا ان حالات کو اور اس وبا کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. زینب یاد آئے گی، زینب یاد آئے گی، زینب یاد آئے گی، زینب یاد آئے گی. چھڑے گا ذکر چادر کا تو زینب یاد آئے گی. چھڑے گا ذکر چادر کا تو زینب یاد آئے گی. پڑھے گا جب کوئی نوحہ تو زینب یاد آئے گی. چھڑے گا ذکر چادر کا تو زینب یاد آئے گی. کرے گا ساتھ میں کنبے کو لے کر جب سفر کوئی. کرے گا ساتھ میں کنبے کو لے کر جب سفر کوئی. کرے گا ساتھ میں کنبے کو لے کر جب سفر کوئی. اگر باز